سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کیا کرنے سے شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بسم اللہ پڑھنے سے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز قصر کن دو فرض نمازوں کی نہیں پڑھی جاتی؟ اس کا صحیح جواب ہے نماز قصر نماز فجر اور نماز مغرب کی نہیں پڑھی جاتی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس مبارک خاتون کو جنتی حوروں نے غسل دیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جنتی حوروں نے غسل دیا تھا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر فرشتوں نے ان کے جسم پر کون سی خوشبو ملی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر ان کے جسم پر حنوط کی خوشبو ملی گئی تھی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قیدی کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جس قیدی کو امان دی ہو اسے نبی کریم نے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کے لیے کس شہر میں داخل ہونا حرام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دجال کے لیے مدینہ کے شہر میں داخل ہونا حرام ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں یہودیوں کے کتنے قبیلے آباد تھے؟ ان کی تعداد بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کن صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرہ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی کا بچا ہوا کھانا جنت میں پہنچ جاتا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے افطار کے وقت کھانا جنت سے آتا تھا۔ آپ جس قدر چاہتے کھا لیتے تھے، باقی کھانا پھر جنت میں واپس چلا جاتا تھا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی احادیث روایت کی تھیں؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی ایک بھی حدیث نقل نہیں فرمائی تھی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہوگی؟ اس کا صحیح جواب ہے سب سے پہلے دنیا سے ٹڈی کی مخلوق ختم ہو جائے گی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنے سال ثواب کی نیت سے آذان دینے والا شخص جہنم سے نجات پا لیتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 7 سال تک آذان دینے والا انسان جہنم سے نجات پا لیتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس انسان کو معاف نہیں کرتے؟ اس کا صحیح جواب ہے گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال اس وقت کہاں پر ہے؟ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس کا صحیح جواب ہے دجال اس وقت مدینہ کے مشرق میں موجود ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا جانور شیطان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کتا شیطان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس بچے کی ماں کے پیٹ میں ہی تقدیر لکھ دی جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سبھی بچوں کی تقدیر اللہ تعالیٰ پہلے ہی لکھ دیتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا غیر مسلم انسانوں کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، غیر مسلم کے ساتھ بھی شیطان ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کن 2 چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے؟ اس کا صحیح جواب ہے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات کا سب سے خطرناک کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا شیطان کا سب سے خطرناک کام ہوتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری زوجہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس اونٹنی پر سفر کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے القصوہ نامی اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر فرمایا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ تن کی لمبی، سر کی چھوٹی، کر دے سب کی بوٹی بوٹی، بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے چاقو، جو سب چیز کی چھوٹی چھوٹی بوٹی کر دیتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سفید ہاتھی کون سے ملک میں پائے جاتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے سفید ہاتھی تھائی لینڈ کے ملک میں پائے جاتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک گدھے کا منہ مشرق کی طرف ہو تو اس کی دم کس طرف ہوگی؟ اس کا صحیح جواب ہے اگر ایک گدھے کا منہ مشرق کی طرف ہو تو اس کی دم نیچے کی طرف ہوگی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جو دن میں 22 گھنٹے سے سوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کوالا، ایک ایسا جانور ہے جو دن میں 22 گھنٹے سوتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ رنگ ہرا ہے، منہ پہ لالی، گلے میں اس کے گھنٹی کالی، بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک طوطا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوسرے لوگوں کو ضرور شیئر کریں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جس کی پٹائی پر سب ناچتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈھول، ایک ایسی چیز ہے جس کی پٹائی پر سب ناچتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، باتیں کر کے جیتا ہے، بتائیں یہ کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ریڈیو، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، صرف باتیں کر کے جیتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کھلا پڑا ہے ایک خزانہ، مشکل ہے پر اس کو چرانا، بتائیں یہ کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تارے، اس کو کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی وقت نہیں چرا سکتا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جس کی زبان اس کے جسم سے 2 گنا بڑی ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گرگٹ، ایک ایسی جانور ہے جس کی زبان اس کی جسم سے 2 گنا بڑی ہوتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ دریاؤں کا مالک کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دریاؤں کا مالک بنگلہ دیش جیسے ملک کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو مرنے کے بعد بھی بڑھتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بال اور ناخن جسم کا ایک ایسا حصہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی بڑھتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ مرد کس عمر کے بعد باپ بننے کی صلاحیت کھو دیتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے عام طور پر 60 سال کی عمر کے بعد مرد کی یہ صلاحیت کم یا ختم ہو سکتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کے بال کھلے رکھنے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے روایات کے مطابق بال کھلے رکھنے سے شیطانی اثرات بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مہمان کا منہ بنانا اور اسے بوجھ سمجھنا گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا حیض یا ناپاکی کی حالت میں عورت اپنے شوہر کو کھانا پکا کر دے سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، اسلام میں اس کی مکمل اجازت ہے اور یہ بالکل جائز ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا سوتے ہوئے میاں بیوی کا ایک ہی چادر میں سونا سنت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، میاں بیوی کا محبت کے ساتھ ایک ہی چادر میں سونا سنت نبوی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین زینت اور زیور کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے عورت کے لیے حیا اور پردہ سب سے بہترین زیور ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر اپنی بیوی کے پستانوں کو منہ میں لے کر ان کا دودھ پی سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اگر غلطی سے پی لے تو نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے والدین کی نافرمانی اور کسی پر ظلم کرنا ایسے گناہ ہیں جن کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے قصہ نمبر 19 میں ایک نہایت اہم واقعہ بیان کریں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم حد سے بڑھ چکا تھا۔ کفار قریش پر روز مسلمانوں کو نئی نئی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن اکثر لوگ حق قبول کرنے کے بجائے مخالفت میں مزید سخت ہوتے جا رہے تھے۔ اسی دوران حج کا موسم آیا۔ عرب کے مختلف قبائل مکہ آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو غنیمت جانتے اور مختلف قبائل کے پاس جا کر اسلام کا پیغام پہنچاتے۔ ایک سال حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج کے چند افراد مکہ آئے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی۔ آپ نے انہیں قرآن کریم کی آیات سنائی اور اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں کے دلوں پر قرآن کا گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے آنے کی خبر یہودی علماء ہمیں دیا کرتے تھے۔ اگر ہم نے ان کی بات قبول نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ ہم سے پہلے ایمان لے آئیں۔ چنانچہ ان میں سے کئی افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ مدینہ واپس جا کر اپنے لوگوں کو بھی اسلام کا پیغام پہنچائیں گے۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو انہوں نے اپنے خاندان اور دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ آہستہ آہستہ مدینہ کے گھروں میں اسلام کا ذکر ہونے لگا۔ اگلے سال مدینہ سے 12 افراد مکہ آئے اور رات کے وقت ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تاریخ میں یہ واقعہ بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیعت میں انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، چوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے اور ہر اچھے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اخلاص سے بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نہایت خوبصورت اخلاق اور بہترین انداز گفتگو کے مالک تھے۔ انہوں نے مدینہ میں جا کر قرآن کریم کی تعلیم دینا شروع کی۔ ان کی محنت سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مدینہ کے کئی معزز سردار بھی اسلام قبول کرنے لگے۔ جب کسی قبیلے کا سردار مسلمان ہوتا تو اس کے ساتھ بہت سے لوگ بھی اسلام قبول کر لیتے تھے۔ چاند ہی مہینوں میں مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ وہ شہر جو پہلے مختلف قبائل کی لڑائیوں کی وجہ سے پریشان رہتا تھا، اب وہاں قرآن کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم حکمت تھی۔ مکہ میں مسلمان کمزور اور مظلوم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ مدینہ میں ان کے لیے ایک نئی زمین تیار کر رہا تھا جہاں اسلام کو آزادی کے ساتھ پھیلنے کا موقع ملنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ کے لوگوں کے اخلاص اور محبت کی خبریں ملتی رہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے ایک نئی راہ کھول رہا ہے۔ ادھر کفار مکہ اپنی مخالفت میں مصروف تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اسلام خاموشی سے مدینہ کے دلوں میں جگہ بنا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ کفار مکہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ مدینہ میں اسلام کے لیے نئے راستے پیدا کر رہا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ایک مخلص داعی اپنے بہترین اخلاق اور نرم مزاجی سے لوگوں کے دل جیت سکتا ہے۔ اسی طرح مدینہ کے ان ابتدائی مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ حق کو پہچان لینے کے بعد اسے قبول کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی قسط نمبر 20 میں انشاءاللہ ہم بیعت عقبہ ثانی اور ہجرت مدینہ کے تیاروں کا دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں قسط نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 20، بیعت عقبہ ثانی اور ہجرت مدینہ کی تیاریاں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلی قسط کا خلاصہ۔ ناظرین کرام، پچھلی قسط نمبر 19 میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مدینہ منورہ کے چند خوش نصیب افراد نے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی اور اسلام قبول کر لیا۔ بعد ازاں بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا گیا۔ ان کی محنت اور حسن اخلاق کی بدولت مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور بہت لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آج ہم قسط نمبر 20 میں بیعت عقبہ ثانی اور ہجرت مدینہ کی تیاریوں کا ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے۔ مدینہ میں اسلام کا پھیلنا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں بڑی حکمت اور محبت کے ساتھ اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کیا۔ مدینہ کے مشہور سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسد بن
हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम कबूल कर चुके थे। उनके इस्लाम लाने के बाद मदीना में इस्लाम की दावत मज़ीद तेज़ी से फैलने लगी। जल्दी मदीना का कोई घर ऐसा न रहा जहाँ इस्लाम का जिक्र ना होता हो। हज का मौसम और मदीना वालों की आमद। जब अगला हज का मौसम आया तो मदीना से 70 से ज़्यादा मुसलमान मर्द और चंद ख़वातीन मक्का मुकरमा पहुँचे। उनके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी और वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर मदीना में आने की दावत दें। ये लोग खुफिया तौर पर रात के वक्त मिना के करीब उकबा नामी मकाम पर जमा हुए ताकि कुफार मक्का को इस मुलाकात की खबर ना हो। रात की खुफिया मुलाकात। रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। लोग अपने खेमों में आराम कर रहे थे। इसी खामोश में मदीना के मुसलमान एक एक करके मुकर्रर जगह पर पहुंचने लगे। थोड़ी देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वहां तशरीफ़ लाए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन अपने भतीजे से बेहद मोहब्बत करते थे। उन्होंने मदीना वालों से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान इज़्ज़त और हिफाजत के साथ रहते हैं। अगर तुम इन्हें अपने शहर ले जाना चाहते हो तो सोच लो कि क्या तुम हर हाल में इनका साथ दे सकोगे। मदीना वालों का तारीख़ी जवाब। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर मदीना के मुसलमानों ने निहायत पुरजोश अंदाज में जवाब दिया, हम हर हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। अगर दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करेगा तो हम अपनी जानों, मालों और ख़ानदानों की कुर्बानी देकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करेंगे। ये अल्फाज सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। बैयत उक़बा सानी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों से बैयत ली। उन्होंने वादा किया कि अल्लाह ताला की इताअत करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेंगे, इस्लाम की हिफाजत करेंगे, हर मुश्किल वक्त में दीन का साथ देंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी तरह दिफा करेंगे जिस तरह अपने अहलो खाना का दिफा करते हैं। ये तारीख़ इस्लाम का एक नहायत अहम लम्हा था। इसी बैयत को बैयत उक़बा सानिया कहा जाता है। कुफार मक्का को खबर हो जाती है। बैयत ख़त्म हुई तो सब लोग खामोशी से वापस चले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद कुफार मक्का को इस खुफिया मुलाकात की खबर मिल गई। वो गुस्से से भर गए क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि अब इस्लाम सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं रहा बल्कि मदीना में भी एक मजबूत ताकत बन चुका है। उन्होंने मदीना के मुसलमानों को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन अक्सर लोग रवाना हो चुके थे। हिजरत की इजाज़त। बैयत उक़बा सानिया के बाद अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को मदीना हिजरत करने की इजाज़त मिल गई। ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। साल के जुल्म, तकलीफ़ों और आजमाइशों के बाद अब उन्हें एक ऐसी जगह मिलने वाली थी जहां वो आज़ादी के साथ अल्लाह की इबादत कर सकेंगे। मुसलमानों की खामोश हिजरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मदीना की तरफ हिजरत करने लगे। वो अपने घर, ज़मीनें, कारोबार और कई कीमती चीज़ें छोड़कर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए निकल पड़े। कुछ लोग रात के वक्त रवाना होते और कुछ खुफिया तौर पर सफ़र करते ताकि कुफार उन्हें रोक न सकें। कुरैश की परेशानी। जब कुरैश ने देखा कि मुसलमान मुसलसल मदीना जा रहे हैं तो वो परेशान हो गए। उन्हें डर था कि अगर मुसलमान मदीने में जमा हो गए तो इस्लाम मज़ीद मजबूत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नई साजिशें तैयार करना शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और हिकमत। इस सारे अरसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र, हिकमत और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे के साथ काम लेते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है और इस्लाम ज़रूर कामयाब होगा। अगरचे मुश्किलात बहुत थीं, लेकिन आपके दिल में अल्लाह की मदद का कामिल यकीन मौजूद था। इस वाक़े से हासिल होने वाले सबक। नाज़रीन कराम, बैयत उक़बा सानिया हमें कई अहम सबक देती है। दीन के लिए कुर्बानी देना ईमान की निशानी है। अल्लाह ताला मुश्किल के बाद आसानी पैदा फरमाता है। मुखलिस साथी किसी भी तहरीक की कामयाबी में अहम किरदार अदा करते हैं। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। इस्लाम मेहनत, इखलास और कुर्बानी से फैलता है। अगली केस का तारुफ। नाज़रीन कराम, अगली केस नंबर 21 में हम एक नहायत सनसनीखेज़ और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान करेंगे। कुफार मक्का की आखिरी साजिश, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर से रवाना होना और गार सौर का तारीख़ी वाक़या। ये सीरत नबवी के सबसे मशहूर और दिलचस्प वाक़यात में से एक है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, हमारे सवाल व जवाब दिलचस्प लगे हों या आपने इस वीडियो से कोई नई मालूमात हासिल की हों तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल क्विज़ विद इल्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हमारे चैनल पर आपको रोज़ाना दिलचस्प और मालूमाती क्विज़ मिलते हैं जिनमें जनरल नॉलेज, इस्लामी तारीख़, पहेलियाँ, मिज़ाहिया सवाल व जवाब, जहानत बढ़ाने वाले सवालात और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मालूमात शामिल होती हैं। हमारा मकसद सिर्फ तफरीह फराहम करना नहीं बल्कि इल्म को आसान और दिलचस्प अंदाज में हर एक तक पहुँचाना है।
اگر آپ نے آج کے تمام سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالوں کے درست جواب دیے۔ اگر کوئی سوال مشکل لگا یا آپ کسی خاص موضوع پر کوئز دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے میں بھی کمنٹ میں ضرور لکھیں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پر سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی خصوصی سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں ہم قسط وار سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہم سب اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اخلاق و کردار اور تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس سلسلے کی پچھلی ایک ساتھ نہیں دیکھی ہیں تو ضرور دیکھیں اور آنے والی ایک ساتھ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے دلچسپ کوئز اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی کیس کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ جس کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو وہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی ضرور شیئر کریں۔ اور جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی چینل کو جلدی سبسکرائب کر لے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن مطلب کہ گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی روزانہ کی ویڈیو جو ڈیلی ہم روزانہ دن 12 بجے کو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ نئی آنے والی روزانہ کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے آسانی سے پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیے اور اپنے والدین کا فرمانبردار رہیے، اور آپ کیا اللہ نگہبان رہے اور ہمیشہ ہدایت کی طلب آپ کو ہوتی رہے اور اللہ پاک آپ پر ہدایت کرتے رہیں۔ اور تب تک کے لیے خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔